नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या सिजनुल मुअमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे वाजिबुल एहतराम सुनने वालों, देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप हज़रात के सामने बहुत ही अहम मौजू पर और उन्वान पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ईद उल अज़हा के अय्याम गुज़र चुके हैं। तो इन अय्याम की वजह से आदमी के जिस्म में एक किस्म की मस्ती पैदा हो जाती है और आखिरत का जो फ़िक्र है वो भूल जाता है। हाल ये है, ये जो अय्याम है, कभी ईद आता है, कभी रमज़ान अल मुबारक, कभी दूसरे अय्याम आते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अमलन हमें ये बताया जाता है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। अल्लामा इक़बाल ने एक अजीब बात कही है, फरमाया इनक़िलाबात जहाँ हक़ है सुन लो इनक़िलाबात जहाँ हक़ है सुन लो, हर तग़य्युर से आवाज़ आती है फ़फ़हम फ़फ़हम। ये दुनिया के जो इनक़िलाबात है ये हक़ है और ये हमें बतलाती है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। तो इन अय्याम का गुज़र जाना आना ये हमें बतलाती है कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। तो अज़ीज़ दोस्तों, चाहे गनी के अय्याम हो या खुशी के अय्याम हो, सब में ऐसे काम करने चाहिए जो अल्लाह के रज़ा वाले अमाल, और हर वक़्त आखिरत का फ़िक्र, आखिरत का गम ये अपने जिस्म पर सवार होना चाहिए। एक आलिम के बारे में आता है कि पूरी ज़िंदगी कभी वो हंसा नहीं था। कहा लगाकर किसी ने उससे कहा कि आपके चेहरे पर कभी हमने मुस्कुराहट नहीं देखी, वजह क्या है? फरमाया कि दो मुकाम है, एक जन्नत है, एक जहन्नम है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने जन्नत और जहन्नम से कहा वलिकिलैकुमा अलैया ममलूउहुमा, कि मुझ पर लाजिम है कि तुम दोनों को मैं भरूंगा। अब मुझे पता नहीं है कि मैंने जाना कौन से महल में है, कौन से ठिकाने में मैं जाऊंगा। व कैफ़ तनामुल ऐन वहिय क़रीरतुन व कैफ़ तनामुल ऐन वहिय क़रीरतुन वलम तदरी फ़ी अय्यिल महल्लैनि तंज़िलु। ये आंखें किस तरह ठंडी हासिल करे, ये आंखें किस तरह ठंडक हासिल करे, जबकि उसको पता नहीं है कि दो मुकामात में से उसका मुकाम कौन सा है। उलमा ने लिखा है जब वो आलिम फौत होने लगे उस वक़्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लोगों ने महसूस की। तो हर वक़्त आखिरत का फ़िक्र होना चाहिए, आखिरत की तैयारी का फ़िक्र होना चाहिए। हदीस पाक में आते जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त थी दाइमुल फ़िक्र, हमेशा एक गम में रहते थे, एक फ़िक्र में रहते थे। और आजकल हमारी ज़िंदगी है कि हम किस तरह वक़्त गुजार रहे हैं, ना हमारे ज़हन में ये होता है कि एक वक़्त आने वाला है, वहाँ पर हमारे साथ हिसाब व किताब होने वाला है। हमारे दिल से खौफ खुदा निकल चुका है, जबकि मोमिन की सिफत ये है अल अब्दु बैनल खौफ वर रजा, कि जिसमें डर भी होगा, जिसमें उम्मीद भी होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद है, अगर सारे लोग जन्नत में जाए और एक आदमी के बारे में फ़ैसला हो जाए कि जहन्नम में जाएगा, तो मुझे अल्लाह से इतना डर है
خدا نخواستہ کہ وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہو. اور امید اتنا ہے اگر سارے لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو جائے کہ جہنم میں جائے، مجھے یہ امید ہے کہ وہ جو ایک آدمی ہوگا جنت میں جانے کا جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا وہ میں عمر ہی ہوگا. تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتا ہے. جب کسی میں یہ دو صفات موجود ہو، خوف اور امید، تو وہ آدمی کامل مومن ہے. اور انشاءاللہ کامیابی اس کے پاؤں کو چھومے گی. اور اللہ رب العزت کے ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو آدمی جہنم کے آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، تحقیق یہی شخص کامیاب ہے. کیونکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ایک متاع ہے. متاع کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذریعے سے عورتیں اپنے برتنوں کو صاف کرتی ہے اس کو متاع کہتے ہیں. تو اس کو کمرے میں نہیں رکھتے بلکہ اسی جگہ میں رکھتے ہیں، مغسلے میں رکھتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا متاع ہے، اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. بطور ضرورت کے استعمال کرو، پھر باہر رکھو. اگر کشتی میں پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی غرق ہو جاتا ہے. اگر ارد گرد ہو تو کشتی آرام سے جائے گی. اسی طرح اگر مومن کے دل میں دنیا کے محبت آ گئی تو یہ آدمی برباد ہو گیا. تو اللہ کے ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. تو ہمیں اس آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور اس آخرت کی تیاری کرنی چاہیے. اور اس امید میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا اس کے بعد ہم دنیا سے جائیں گے. نہیں. ایک سالک نے عجیب بات کہی ہے، بات ختم کرتا ہو. فرمایا وَكَم مِّن صَحِيحٍ مَاتَ بِغَيْرِ عِلَّةٍ وَكَم مِّن عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِّنَ الدَّهْرِ وَكَم مِّن عُرُوسٍ فَزَيَّنُوا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَكَم مِّن فَتًى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهَا تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. فرمایا کتنے جوان ہوتے ہیں، کتنے جوان ہوتے ہیں، کتنے تندرست ہوتے ہیں، اچانک ان پر موت آ جاتی ہے. اور کتنے بیمار ہوتے ہیں، وہ بستروں پر پڑے رہتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی. وَكَم مِّن عُرُوسٍ فَزَيَّنُوا لِزَوْجِهَا وَقَدْ قُبِضَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے شادی کا انتظام مکمل ہو جاتا ہے، اچانک اجل کا فرشتہ آ جاتا ہے اور اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. وَكَم مِّن فَتًى أَمْسَى وَأَصْبَحَ ضَاحِكًا وَأَكْفَانُهَا تُنْسَجُ وَهُوَ لَا يَدْرِي. کتنے جوان ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گپ شپ میں مسکراہٹ میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن اس کا کفن بازار میں آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہوتا. تو آخرت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کا غم ہونا چاہیے. ایک سالک کہتے ہیں کہ تم جس گھر میں ہو، تم جس آبادی میں ہو، ایک وقت آنے والا ہے کہ تمہیں اس آبادی سے منتقل کیا جائے گا اور اس کے جگہ پر ایک دوسرا گھر تمہیں عطا کیا جائے گا. وہ گھر مٹی کا گھر ہوگا، وہ گھر تنہائی کا گھر ہوگا، وہ گھر خلوت کا گھر ہوگا. تو لہٰذا اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے مولا کو راضی کرنا چاہیے. دو کام کرنے چاہیے. ایک فرائض کا اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ سنن مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرے نمبر پر گناہوں کو چھوڑنا چاہیے. اب اگر ہم نیک اعمال بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کریں تو نماز میں جو نورانیت ہے وہ نورانیت پھر حاصل نہیں ہوتی. نیک اعمال میں جو نورانیت و برکت ہے وہ برکت پھر حاصل نہیں ہوگی. آج کل لوگوں کا یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں وہ لذت محسوس ہم نہیں کرتے. ہم نوافل پڑھتے ہیں لیکن وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں
نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے گناہوں کو چھوڑنا، ہم گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ٹینکی ہو، آپ اوپر سے پانی ڈالتے رہو لیکن نیچے سے نل کا آپ نے کھولا ہوا ہو تو جو پانی آئے گا وہ خارج ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ گناہوں کے بہت سارے شعبے ہیں جس طرح میں نے ذکر کی ہے۔ ایک شعبہ یہ ہے کہ ایک آدمی نیک اعمال بھی کرے ساتھ بد نظری بھی کرے، نیک اعمال بھی کرے ساتھ اللہ کے بندوں کو تکلیف بھی پہنچائے، نیک اعمال بھی کرے، گالم گلوچ بھی اس کے زبان پر ہو، نیک اعمال بھی کرے، جھوٹ بھی بولے۔ تو اس وجہ سے ہمارے اعمال سے اثر ختم ہو چکا ہے۔ تو اگر ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اثر پیدا ہو، نورانیت پیدا ہو، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں۔ اللہ رب العزت کی بھی ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کہتے ہیں فعل الطاعات وترک المنہیات، کہ نیک اعمال کرتے رہو اور گناہوں کو چھوڑو۔ جب آپ گناہوں کو چھوڑو گے تو انشاءاللہ جو نیک اعمال میں اثر ہے، برکت ہے، نورانیت ہے، وہ انشاءاللہ ہمیں رفتہ رفتہ حاصل ہوگی۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر زندگی رہی ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔